بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ناول ملے کچھ اس طرح بائے سمن وحید، پارٹ نمبر 5۔ مما آپ ہی بے ہوش ہو گئی تھیں، ہم انہیں لے کر ہاسپٹل آئے ہوئے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ حدید بھائی مل گئے تھے پارک میں، وہی میرے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم تھوڑی دیر تک گھر آتے ہیں، احسن نے بہت جلدی کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ عائشہ کو سن کر ہی دل بیٹھا جا رہا تھا۔ زہرا بے ہوش ہو گئی ہے، وہ وہاں جانا چاہتی تھی لیکن گھر پر کوئی نہیں تھا اور اوپر سے اس کی یہ حالت۔ حدید احسن کے ساتھ تھا۔ عائشہ کو سن کر تسلی ہوئی۔ وہ 2 بار حدید کے نمبر پر کال کر رہی تھی مگر آگے سے کوئی ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ زہرا کو ڈرپ لگی ہوئی تھی لیکن اب بھی وہ ہوش میں نہیں آئی تھی، انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ ان کا دل بہت کمزور ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی ڈر یا صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور فوراً ہی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ حدید اور احسن دونوں ہی پریشان تھے۔ حدید نے پہلے تو احسن کو ڈانٹا کہ اسے بالکل بھی زہرا کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، پھر احسن کو پریشان دیکھتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ حدید تو آج زہرا کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی اتنا نازک دل بھی ہو سکتا ہے جو ایک چھوٹے سے کتے کے بچے سے ڈر جائے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو حدید کا ہنس کر برا حال ہونا تھا اور اس نے اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا تھا، لیکن حدید کی کیفیت اس سے برعکس تھی جس سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ اسے بار بار زہرا کا ڈرا سہما چہرہ یاد آتا تو وہ اور پریشان ہو جاتا۔ حدید پہلی دفعہ کسی کے بیمار ہونے پر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود بیمار ہے، جیسے خود تکلیف میں ہے۔ کمرے میں ہر طرف مدھم سی روشنی تھی، اے سی کی خنگی سے فضا میں ٹھنڈک تھی، ماحول میں ہر طرف دوائیوں کی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی نیم آنکھوں سے کمرے کا جائزہ لینا چاہا تو سامنے ہی صوفے پر پریشان سا احسن نظر آیا اور اس کے ساتھ بیٹھا حدید جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زہرا کو ہوش آتا دیکھ کر احسن فوراً اس کے پاس آیا تھا، اس کے بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا اور زہرا کا ہاتھ پکڑا۔ آپی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ آپی، آپ مجھے معاف کر دیں گی نا؟ احسن نے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ زہرا نے ہلکے سے احسن کا ہاتھ دبایا، گویا اسے تسلی دینی چاہی۔ احسن، میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے، کہتے ہوئے زہرا نے اٹھنے کی کوشش کی۔ آپ کی ڈرپ ابھی ختم نہیں ہوئی، بس 20 منٹ اور پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ حدید اسے اٹھتا دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ زہرا نے ایک نظر ڈرپ کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے لیٹ گئی۔ زہرا کو بہت رونا آ رہا تھا، جو کچھ بھی پارک میں ہوا اب اسے شرمندگی ہو رہی تھی، اس لیے وہ حدید سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ زہرا، آپ کچھ لیں گی؟ کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ حدید نے اس کی خفت مٹانے کے لیے کہا۔ وہ اس کے تاثرات سے اندازہ کر سکتا تھا۔ پانی پینا ہے مجھے۔ زہرا نے اس کی بات پر ہاں میں گردن ہلائی اور پانی کی طرف اشارہ کیا جو کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ حدید نے گلاس پہ پانی ڈال کر اسے دیا جسے زہرا فوراً ہی تھامتے ہوئے پی گئی۔ حدید کو وہ ابھی بھی مکمل ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ تقریباً 1 بجے وہ گھر پہنچے تھے۔ حدید نے عائشہ کو کافی تسلی دی تھی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بس بی پی لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ عائشہ نے زہرا کے آتے ہی ملازموں کی فوج اس کی خدمتوں میں لگا دی تھی۔ عائشہ نے زہرا کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرایا اور میڈیسن دی اور احسن کو اچھا خاصا ڈانٹا کہ اسے کیا ضرورت تھی کہ زہرا کو اکیلا چھوڑ کر پارک کا راؤنڈ لگانے کی، جس پر احسن بالکل خاموش تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غلطی اسی کی تھی۔ عائشہ دوپہر ہی سے زہرا کے کمرے میں بیڈ پر تھی۔ زہرا کی طبیعت اب بہتر تھی، اسے عائشہ کا یوں اپنے لیے فکر مند ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
अब शाम हो गई थी और आयशा ने ज़हरा को 1 मिनट के लिए भी अपनी गोद से उठने नहीं दिया था, और ज़हरा तो इसी तरह की तवज्जो की आदी थी। अरसलान और ज़हरा आयशा को बिल्कुल एहसन की तरह अजीज़ थे। शाम की सुर्खी हर तरफ फैल रही थी, लेकिन इब्राहिम हाउस में हर एक चीज़ साकत थी। एक धारती हुई आवाज़ थी जिसने हर ज़िही रूह का सांस तक रोका हुआ था। हर कोई सहमा हुआ सा अपने छोटे साहब की बेइज्जती होते देख रहा था। वो इंतहाई शर्मिंदा सा नज़रें झुकाए अपने डैड के सामने खड़ा था। उसकी माँ उसके डैड को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर पूरा घर उनसे डरता था और हमेशा की तरह आज भी वो अपने बेटे को उसकी गैर जिम्मेदाराना तबीयत पर अच्छा खासा बेइज्जत कर रहे थे। तुम हमें आज ही बता दो कि आखिर कब बड़े होना है। तुमने आज तुम्हारी वजह से मैं कोर्ट में बेहद शर्मिंदा हुआ हूँ। अगर मुझे अगली तारीख ना मिलती तो तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस गैर जिम्मेदारी की वजह से किसी बेगुनाह को सज़ा मिलती। इब्राहिम साहब फुल गुस्से में सोफे पर बैठे इकलौते और गैर संजीदा बेटे की क्लास ले रहे थे। आई एम सो सॉरी डैड, प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम, आई विल नेवर एवर डू इट अगेन। हादी ने थोड़ा डरते हुए कहा। जी हाँ बिल्कुल, ये आप सब के लाडले हादी इब्राहिम ही हैं जो अपने डैड से बेइंतहा डरते हैं, क्योंकि इसके डैड इसकी इंसल्ट करते हुए इर्द गिर्द नहीं देखते थे। इस वक्त भी लॉन्ज में इन तीनों के अलावा घर के मुलाजिम भी थे जो अपने छोटे साहब को जलील होता देख रहे थे। शट अप हादी, काश कि तुम मेरे बेटे ही ना होते। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें 2-3 थप्पड़ लगा दूं, ताकि आइंदा तुमसे अगर मैं कोई काम कहूं तो मुझे तुमसे ये रिस्पॉन्स ना मिले। और इसकी बात सुनकर मज़ीद गुस्से में बोले, डैड, I was just forgotten, otherwise I could not think of ignoring your work. तुम्हें मेरा काम याद भी कैसे रहेगा? तुम्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तो फिर ना। जब देखो अपने दोस्तों के साथ तुम्हारी आवारागर्दी ही ख़त्म नहीं होती। मुझे तो शर्म आती है कि तुम मेरी औलाद हो। इब्राहिम साहब ने हादी की तरफ मलामती नज़रों से देखा। तुमसे अच्छा तो मेरी कोई बेटी होती, कम से कम तुम्हारी तरह हमें जलील तो ना करती। जिस तरह तुम्हारे काम है ना, कल को किसी ने तुम्हें रिश्ता भी नहीं देना। खाली खूबसूरती ही नहीं देखते लोग, मर्दों के कारोबार भी देखते हैं। लेकिन हादी इब्राहिम को अपने डैड के पैसे उड़ाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। 1 रुपया तक तो तुम खुद कमा नहीं सकते। हादी अब बिल्कुल खामोश था। उसे पता था कि उसकी गलती है और उसके डैड अपने काम के मामले में किसी के सगे भी नहीं थे। इब्राहिम साहब अपने बिजनेस के साथ साथ एक वेलफेयर सोसाइटी और चैरिटी के इरादों से भी मुंसलिक थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की थी। इनके नज़दीक अमीर गरीब सब बराबर थे। वो अपने नौकरों को भी अपने घर के अफराद में शामिल करते थे। आज भी उन्होंने किसी बेगुनाह का केस कोर्ट में पेश किया था। अपनी फ़ाइल वो घर पर ही भूल गए, जिसके लिए उन्होंने हादी को फ़ाइल लाने का बोला था, लेकिन हादी भूल गया था और अपना मोबाइल वो यूनिवर्सिटी के बाद अक्सर ऑफ कर देता था। इसलिए आज इब्राहिम साहब को कोर्ट में अपने बाकी दोस्तों के सामने काफ़ी शर्मिंदगी हुई थी, जिसका गुस्सा वो अब उतार रहे थे। अब बस भी करें, वो माफ़ी मांग तो रहा है, अब क्या बच्चे की जान ले लेंगे। सायरा बेगम ने तो अपने इकलौते बेटे की इंसल्ट वो भी मुलाजमों के सामने बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। ये सब आपका कसूर है, आपके बेजालाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। और ये 24 साल का जवान लड़का आपको कहाँ से बच्चा दिखाई देता है। पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो मुझे तुम जैसी औलाद मिली। आइंदा के बाद तुम 7 बजे के बाद घर से बाहर निकले ना, तो वहीं पर ही अपना इंतज़ाम कर लेना। इब्राहिम साहब हादी को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए।
ان کے جانے کے بعد ہادی نے شکوہ کرنا نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ سائرہ بیگم اٹھ کر ہادی کے پاس آنے لگی، لیکن ہادی اس سے پہلے ہی غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہادی اپنی ماں سے بہت لاڈ اٹھواتا تھا اور ڈیڈ سے اتنا ہی ڈرتا تھا۔ جب بھی اس کی ابراہیم صاحب سے انسلٹ ہوتی تھی، وہ ایسے ہی اپنی ماں سے بھی ناراض ہو کر خود کو کمرے میں لاک کر دیتا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد عائشہ، احسن اور زہرا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ احسن نیچے کارپٹ پر بیٹھا کوئی اسکیچ بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ زہرا کو اسلام آباد کی تاریخی مقامات بتا رہا تھا۔ زہرا نے عائشہ کے کاندھے پر سر رکھا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ احسن کی کسی ایک آدھی بات کا جواب دیتی۔ عائشہ بھی زہرا کو بتا رہی تھی کہ اسلام آباد کی فیصل مسجد دیکھنے کے قابل ہے، تمہیں وہ سب سے زیادہ پسند آئے گی۔ عائشہ اسے بہلاتے ہوئے اسلام آباد کے تاریخی مقامات بتا رہی تھی۔ یہ سب اپنی باتوں میں لگے تھے جب مصطفیٰ صاحب کی بھاری سلام کی آواز نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ مصطفیٰ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی پوری فیملی زہرا کی طبیعت کا پوچھنے آئی تھی۔ حدید نے گھر جا کر انہیں بتایا تھا کہ عائشہ آنٹی کی گیسٹ اس طرح ڈر کر بے ہوش ہو گئی تھی، تو سب بھی پریشان ہو گئے تھے اور وہ فوراً جا کر زہرا کی طبیعت پوچھنا چاہتے تھے، لیکن حدید نے منع کیا تھا کہ ابھی اسے ریسٹ کرنے کی دے، شام کو چلے جائیں، جس پر سب نے حدید کی بات پر اتفاق کیا۔ دراصل دونوں فیملیز میں بہت دوستی تھی۔ فیصل اور مصطفیٰ صاحب کاروباری تعلق کے علاوہ ان کے فیملی ریلیشنز بھی تھے، ایک دوسرے کے گھر ان کا آنا جانا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے آ کر زہرا کے سر پر پیار دیا اور مسکراتے ہوئے جا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ آسیہ بیگم پہلے عائشہ سے ملی اور پھر زہرا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے بعد ہانیہ خوش دلی سے زہرا سے گلے ملی اور اس کی طبیعت پوچھی۔ زہرا اس طرح اچانک ان سب کے آنے پر بوکھلا گئی تھی اور پھر ان کے اس قدر پیار سے ملنے پر اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ ہانیہ حدید کو تو جانتی تھی، جبکہ ان کے پیرنٹس سے وہ آج پہلی دفعہ مل رہی تھی۔ ہانیہ جا کر احسن کے ساتھ ہی کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ آسیہ بیگم عائشہ کے پاس اس کے صوفے پر بیٹھ گئی تو زہرا احسن کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عائشہ، میں تو سن کر پریشان ہی ہو گئی تھی، آسیہ بیگم نے پیار سے زہرا سے پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ عائشہ کو مخاطب کیا۔ جی آنٹی، میں ٹھیک ہوں، زہرا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، لیکن اسے اندر ہی اندر شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، بلکہ ہنس رہے ہوں گے کہ کتنی ڈرپوک ہے۔ میری زہرا کا بالکل چڑیا جتنا دل ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے، عائشہ نے زہرا کی طرف دیکھ کر آسیہ بیگم کو بتایا۔ ارے عائشہ، کوئی فیصل کا بھی پتہ کرواؤ، اس بار اس کا لندن کا ٹرپ کچھ زیادہ لمبا نہیں ہو گیا؟ کہیں دوسری شادی وغیرہ تو نہیں کر لی اس نے وہاں؟ مصطفیٰ صاحب نے عائشہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے۔ کیا مصطفیٰ بھائی، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میری ان سے روز فون پر بات ہوتی ہے، بس 1-2 ہفتوں میں آ رہے ہیں واپس، عائشہ نے مسکراتے ہوئے بات کا جواب دیا۔ مصطفیٰ صاحب عائشہ سے ایسے ہی مذاق کرتے تھے۔ آسیہ بیگم کو زہرا بہت پسند آئی تھی، وہ باتوں کے دوران بار بار زہرا کی جانب دیکھتی۔ ہانیہ زہرا کو انم اور احسن کی کالج میں ہونے والی لڑائیوں کا بتا رہی تھی اور زہرا کے لیے سب کے سامنے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی۔ آج وہ بہت دنوں کے بعد پہلے کی طرح مسکرا رہی تھی۔ جب اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شخص نے اس سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ماشاءاللہ، آپ تو اتنا پیارا ہنستی ہیں، حدید نے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حدید
लाउंज में दाखिल होते हुए ज़हरा को हंसता हुआ देख चुका था। ज़हरा ने ऑरेंज कलर की शर्ट, फ्रॉक, साथ वाइट ट्राउज़र, ऑरेंज दुपट्टा लिए वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। बालों को आधे कैचर में मुकीद किए और आधे खुले छोड़ रखा था, लेकिन ज़हरा के चेहरे पर हल्की सी जर्दी फैली हुई थी। ज़हरा उसके यूं अपने साथ आकर बैठने पर अपनी जगह पर सिमटी थी और इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। हल्का सा मुस्कुराकर दोबारा एहसन की तरफ देखने लगी। क्या फैसलाबाद की सारी लड़कियां आपकी तरह मासूम और खूबसूरत होती हैं? हदीद ने अपना हाथ ठोड़ी के नीचे रखते सहरज़दा अंदाज में पूछा। नहीं, सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। ज़हरा ने नासमझी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मतलब ये कि हमारे इस्लामाबाद में तो लड़कियों ने इतने बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं और आप तो छोटे से कुत्ते से डर गई। हदीद ने मुस्कुराते हुए अपनी बात बदली थी। नहीं, मैं डरी तो नहीं थी। ज़हरा को फिर से शर्मिंदगी ने आ घेरा था, इसलिए एहसन की तरफ देखते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। डोंट टेल मी ज़हरा कि आप इस तरह के हुलिये में वहाँ जॉगिंग कर रही थी। हदीद को उसके इस तरह साफ इनकार करने पर हंसी आई थी, जिसे कंट्रोल करते हुए उसने पूछा। वो कुत्ता मेरे ज़्यादा ही पास आ गया था, इसलिए मैं वहाँ से भागी थी। ज़हरा को रोना आ रहा था। अच्छा, यानी आप कुत्तों से नहीं डरती? तो क्यों ना फिर आपको आजमा लेते हैं। कल मैं अपना फ्रेंच डॉग लेकर आऊँगा। आप बस मुझे 5 मिनट इसके पास खड़ी होकर दिखा दीजिएगा। हदीद को इसे तंग करने में मज़ा आ रहा था।